ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یدنین علیہم من جلابیبہم اپنے پہ اپنی چادریں اوڑھ لیا کریں یعنی پردہ کر لیا کریں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین یہ بڑی قریب بات ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے کہ مومنہ پردہ دار ہوا کرتی ہیں فلا یؤذین پھر ان کی کوئی اذیت کا سامان باقی نہ رہے وکان اللہ غفورا رحیما اور اللہ بخشنے والے مہربان ہیں لئن لم ينتهِ المنافقون والذين في قلوبهم مرض اگر باز نہ آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کفر کی بیماری ہے والمرجفون في المدینہ اور شہر میں بے پرچی اڑانے والے اگر باز نہ آئے یہ لوگ لنغرینک بہم اے پیغمبر ہم آپ کو ان پر پوری طرح مسلط کر دیں گے ثم لا یجاورونک فیہا پھر اس مدینے میں آپ کی ہمسائگی ان کو نصیب نہیں ہوگی الا قلیلا مگر معمولی سی ملعونین رہیں گے کہیں تو لعنتی بن کے ملعون بن کے رہیں گے اینما ثقفوا اخذوا جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے گرفتار کیے جائیں گے پکڑے جائیں گے وقتلوا تقتیلا اور انہیں قتل کیا جائے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں بھائیوں عزیزوں ماؤں اور بہنوں یہ سورہ احزاب کی 22ویں پارے سے دو آیتیں تلاوت کی ہیں جن کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے. ان آیات مبارکہ میں اہل اسلام
عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو، مسلمہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا ہے بنائے ازواج مطہرات اور بنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور منافقین کے لیے زجر و توبیخ ہے. یہ 2 آیتیں، 3 آیتیں بطور تبرک و تیمم پڑھی ہیں. ان کی ایک خصوصی نسبت ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. اصل جو پچھلے جمعے وعدہ کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے گزارشات و معروضات پیش کروں گا. پچھلے جمعے بالکل اختصار سے شان صحابہ آپ نے سماعت فرمائی، جس کو اگر ایک جملے میں دہرانا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں: نبی کے یار اصحاب نبی تمام اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے معیار ایمان ہیں. لوگوں کے ایمان کو تولنے کا ترازو اللہ رب العزت نے نبی کے یاروں کو بنا دیا ہے. اگر کسی کا ایمان، کسی کا اسلام نبی کے یاروں کے برعکس اور متضاد ہے تو وہ ایمان اور وہ اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. چاہے کہ صحابہ کے تنقید یا صحابہ کی تحقیر معاذ اللہ یا صحابہ کی تذلیل، یہ تو ناقابل برداشت ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید کی آیات مبارکہ آپ نے سنی ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین بھی آپ نے سنے ہیں. بالکل نص ہے اس مسئلے میں یہ آیت مبارکہ: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. یہ آیت مبارکہ نص ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اے نبی کے یارو تم جیسا ایمان لائیں تو پھر تو ہدایت ہے، پھر تو سیدھی راہ ہے، پھر تو جنت ہے. اور اگر تم جیسا ایمان لائیں، فَإِن تَوَلَّوْا کے معنی تم جیسا ایمان نہ لائیں، ان کا ایمان تمہارے خلاف ہو جائے، وہ تم پر تنقید کرنے لگ جائیں، وہ تمہارے ایمان کو چیلنج کرنے لگ جائیں، وہ تمہارے اسلام سے کیڑے نکالنے لگ جائیں، تو پھر ادھر کہا تھا فَقَدِ اهْتَدَوْا اور ادھر کہا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یعنی شقاق کو ہدایت کی ضد قرار دیا. پھر گمراہی ہی گمراہی ہے، پھر جہنم ہی جہنم ہے، پھر اسلام نہیں، ایمان نہیں، اور جو کچھ بناتے پھریں ان کی مرضی. تو یہ قرآن کی آیت کریمہ نص ہے اس مسئلے پر کہ صحابہ کا ایمان تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام لوگوں کے لیے معیار ہے، ترازو ہے، کفوتی ہے. اس پہ پرکھنا ہوگا ایمان کو. اور تحقیر و تذلیل یا تنقید، اس کے بارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صاف بات ارشاد فرما دی. ترمذی شریف کی حدیث ہے: اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي، لوگوں قیامت تک آنے والے لوگوں اگر تم میں سے کوئی بھی دیکھے، اذا رأيتم تم دیکھو، الذین یسبون اصحابی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے یاروں کو کچھ لوگ سب کر رہے ہیں. سب وہ ختم ہوتا ہے برا بھلا کہنا. ان کے ایمان پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان سے کیڑے نکالنا چاہتے ہیں. تو ایسی بات، ان کی تحقیر، ان پر تنقید، ان کی تذلیل کے درپے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فرض کیا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ ڈنڈے فوٹے نہیں لینے تم نے کیا کہنا ہے؟ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، او شریرو، امت کی شر اور شیطان کی ذریت تم پہ خدا کی لعنت ہو.
جن کی وجہ سے تمہیں ایمان ملا، انہی کے ایمان کو چیلنج کرنے لگ گئے جو تمہارے آئیڈیل ہیں، جو تمہارا ماڈل ہیں، جو تمہارے لیے نمونہ ہیں، جو اسلام کے اولین گواہ ہیں، جن کی گواہی کو ساقط کیا جائے تو کچھ ثابت نہیں رہتا پیچھے، انہی کے خلاف بکواس کرتے ہو، خدا کی لعنت ہو تم پر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ مبارکہ میں نے حوالہ دے دیا، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھ دی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت مسلمہ کے لیے معیار ایمان ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے، ہمارا اسلام ان کے اسلام جیسا ہے، تو پھر تو یعنی وہ مشبہ بھی ہے ہمارے لیے اسلام میں، اور مشبہ بھی جسے بنایا جاتا ہے وہ صفت میں، وجہ تشبیہ میں اپنی اکملیت اور اپنی اتمیت اور اپنے سب سے اونچا ہونے میں کسی قسم کی کلام کا محتاج نہیں ہوتا۔ کسی کی بہادری کو اگر تشبیہ دی جائے تو پھر شیر سے اس لیے تشبیہ دی جاتی ہے، فلانا تو شیر ہے، کہ شیر کی بہادری میں کوئی کلام باقی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اور خیر اللہ۔ مشبہ بھی اپنی اس صفت میں جس میں اسے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، یعنی وجہ تشبیہ، اس میں اکمل ہوتا ہے، اس میں اتم ہوتا ہے، اس میں اعظم ہوتا ہے، اس میں عرفہ ہوتا ہے، اس کی اس صفت میں جو وجہ تشبیہ بن رہی ہے کلام کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ یہاں صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے مشبہ بھی بنا رہے ہیں، تو پھر پیچھے کوئی ان کے ایمان و اسلام میں کلام کرنے لگ جائے، ان کی دیانت و امانت پہ کلام کرنے لگ جائے تو چہ جائے کہ صحابہ کے بارے ہم سوچیں، ہم یہی کہیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، شریرو تمہاری اس حرکت پہ خدا کی لعنت، تم ملعون بن چکے ہو، خدا کی لعنتوں کے مستحق بن چکے ہو۔ لعنت کیا ہے؟ کبھی تمہیں خدا کی رحمت نہیں مل سکتی، خدا کی رحمت سے تم دور رہے گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے، کیونکہ نبی کے یاروں اور باقی امت مسلمہ میں اتنا فرق ہے، جو فرق اتنی خلیج ہے جو خلیج پاٹی نہیں جا سکتی، اتنا فرق ہے جو فرق پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی میرے آقا نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ میرے مرشد اپنے یاروں کے معاملے میں کس قدر حساس ہیں۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر قیامت تک آنے والے لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، یہ لو کے ساتھ اس لیے فرمایا کہ یہ کسی کے بساط میں نہیں، کسی کی ہمت و طاقت اور استطاعت میں نہیں کہ وہ احد پہاڑ جتنا پہلے تو سونا اکٹھا کرے نا، اور پھر اکٹھا ہو جائے تو پھر اسے سارے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ لہذا لو کے ساتھ اسے فرمایا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مدہ ولا نصیفہ، میرا یار اللہ کی راہ میں ایک مد جو، چلو مد کا معنی ویسے مد ایک پیمانہ ہے، مٹھ کر لو اپنی زبانیں سمجھنے واسطے، مٹھ جو خرچ کر لیں میری راہ سے، تو یہ احد پہاڑ سونا خرچ کرنے والا یہ ان کے اس ایک مشت جو کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے آگے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بلا نصیفہ، اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ اور یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ کس سے کہانیاں نہیں ہے، یہ احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو بہرحال پچھلے جمعے میں ایک انداز سے قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کی تشریح کر چکا ہوں، السابقون کا معنی سمجھا چکا ہوں کہ قرآن نے السابقون جو ان کو کہہ دیا ہے السابقون، اور آگے اس کا صلہ پراپوزیشن نہیں بتلائی، صلہ نہیں بتلایا کہ کس چیز میں سابق ہے۔ السابقون فی الصلاۃ، ام فی الحج، ام فی الزکاۃ، ام فی الصدقات، ام فی الجہاد وغیرہ من الاعمال الصالحہ، نہیں کسی کا بھی نام نہیں لیا
یہ بتلانے کے لیے کہ جس پہلو کو دیکھو تم سے آگے ہیں، سب سے آگے ہیں، ان سے آگے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ نبی ہی ہے، باقی ان سے آگے اور کوئی نہیں ہے۔ اور اتنے آگے بڑھ جانے والے السابقون الاولون، یہ 11ویں پارے کی آیت جو پچھلے جمعے بیان کر چکا ہوں، اس کی تشریح کر چکا ہوں پچھلے جمعے، اتنے سابق بغل کر جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، اب پیچھے والا انہیں کھینچنا چاہے کہ پیچھے آ جائیں، نہیں، یہ ناممکنات میں ہے، یہ ذلیل ہو جائے گا، یہ مر جائے گا ان منافقوں کی طرح جو تھوڑے سے وہ چلے پیچھے اور جنتی تو اپنی روشنیوں میں جا رہے ہیں آگے، اور ان کی روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، اور یہ پھر پیچھے آوازیں لگاتے ہیں، یہ ہمیں بھی لقد اس میں نورکم، ذرا تھوڑا ٹھہرو، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ روشنی حاصل کر لیں گے، اقتباس لے لیں تھوڑا سا۔ تو وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ روشنی جو تم ہم سے طلب کر رہے ہو، جس سے ہمیں راستہ سجھائی دے رہا ہے، جس سے ہم جنت میں جا رہے ہیں، یہ روشنی پیچھے ملتی ہے، یہاں نہیں ملتی، یہاں سے اقتباس نہیں ملتا۔ ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹو، اور یہ سطح بھی سمجھیں گے شاید پیچھے کہیں تقسیم ہو رہی ہے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ روشنی تو دنیا میں تیار کر کے لانی ہے۔ جس طرح وہ پیچھے ہٹیں گے روشنی کی تلاش میں اور جہنم برد ہو جائیں گے، جہنم واصل ہو جائیں گے، یہی حال ہے ان کا بھی، جو صحابہ کو تنقید کر کے انہیں پیچھے لانے کی، سابق کو پیچھے لانے کی کوشش کرے، اس کا بھی یہی حال ہوگا، وہ جہنم برد ہوگا اور جہنم اس کا انجام بنے گا۔ ان صحابہ میں سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک حصہ ہے خلفائے راشدین کا، ان صحابہ میں سے، نبی کے یاروں میں سے، جو بعض مورخین اصحاب سیر نے 1,25,000، بعض میں 1,30,000، 1,40,000، یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن لاکھ سے اوپر ہیں، 1,00,000 سے متجاوز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تعداد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اپنی جگہ ہر ایک ہمارے لیے مینار نور ہے، روشنی ہے ہمارے لیے، ہدایت کا سامان ہے ہمارے لیے اس میں، لیکن جس طرح انبیاء میں فرق مراتب ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی فرق مراتب ہے، مراتب، مرتبے اور شانیں ان کی اپنی اپنی جگہ ہے۔ ان تمام صحابہ میں سے خلفائے راشدین جو 4 ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ متفق عقیدہ اور نظریہ ہے کہ سب سے افضل پوری امت میں سے افضل نبی کے بعد ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، افضل امتی بامتی ابو بکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد دوسرا درجہ عمر فاروق آ گیا۔ اللہ نے ترتیب ہی خلافت کی یہی بنا دی ہے، اسی ترتیب سے دوسرے نمبر پہ عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ جس ترتیب کو قائم کر دے، اس ترتیب کو کوئی کالے دل والا، کالے منہ والا اگر تبدیل کرنا چاہے تو اپنے آپ کی لعنت اور لعنت کا مستحق ہوگا، باقی کیا کرنا ہے اس میں، وہ تو ہو چکی، جو ترتیب بنتی ہے وہ بن چکی ہے، اللہ نے یہ ترتیب ان کی قائم کر دی ہوئی ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ دوسرا نمبر جو میں نے کہا ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوتے ہیں، ایک یہودی غلام ابو لولو نے ان پر حملہ کیا تھا عین مسجد میں،
مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے ان پر عین نماز کی حالت میں مسجد نبوی میں حملہ کیا تھا، اور بھی کچھ صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجروح ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ یکم محرم کو آپ شہید ہو چکے ہیں، آپ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پچھلے دنوں عرض کر چکا ہوں، اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری کی تھی، دعا کیا کرتے تھے، اکثر و بیشتر دعا کرتے، اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وقربتاً فی بلد رسولک۔ اللہ شہادت بھی چاہیے، مدینے کی قبر بھی چاہیے۔ آپ سن چکے ہیں کہ یہ دعا بظاہر بڑی متضاد نظر آتی ہے۔ شہادت میدانی جہاد میں ملا کرتی ہے، اور میدان جہاد میں شہادت ملے تو قبر بھی وہاں میدان ہی میں ملا کرتی ہے۔ اسلامی اصول یہی ہیں، بدر میں، احد والے احد میں جہاں کوئی شہید ہوتا ہے وہاں ہی اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کے گاؤں میں اور گھروں میں نہیں لایا جاتا۔ میدان بدر سے ایک صحابی کو اس کے رشتہ دار اٹھا کے لے گئے تو آپ نے دوبارہ پھر اس کی ناش مبارک کو بدر ہی میں واپس منگوایا، نہ یہاں دفن ہوگا، یہی اس کا مدفن ہے، یہی زمین اس کے لیے گواہ بنے گی۔ نیکیوں کے لیے بھی 4 گواہ ہیں اور برائیوں کے لیے بھی 4 گواہ ہیں۔ نیکیوں کے لیے بھی 4 گواہ ہیں، ان 4 گواہوں میں سے ایک گواہ یہ زمین ہے۔ زمین، جس زمین پہ آپ نے نیکی کی ہے، یہ آپ کی نیکی کی، آپ کی شہادت کی بھی گواہی دے گی، آپ کی نماز کی بھی گواہی دے گی، آپ کے تہجد کی بھی گواہی دے گی، آپ کے صدقہ خیرات اور زکات کی بھی یہ زمین گواہی دے گی۔ اور اگر اس پر شرک کیا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کیا ہے، کسی قبر کی پوجا کی ہے، گھوڑے کی پوجا کی ہے، تو پھر بھی یہ زمین اس شرک اور کفر کی بھی، اس بدعت کی بھی گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اس دن اپنی تمام تر خبریں یہ زمین تمہیں بتلا دے گی۔ اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا، اس نے بدکاری کی، اس نے نیکی کی، اس نے شہادت کی حاصل کی، یہ زمین گواہی دے رہی ہے۔ تو بدر کی زمین کیوں نہ گواہی دے؟ بدر کے شہیدوں کے لیے، صحابہ کے لیے کیوں نہ گواہی دے؟ وہاں تو وہ زمین تو صحابہ کے خون سے لالہزار ہوئی ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ احد کی زمین کیوں نہ گواہی دے؟ وہاں تو نبی کے 70 یار، ان کے خون سے یہ زمین لالہزار ہو چکی ہے، کیوں نہ گواہی دے؟ یومئذ تحدث اخبارها۔ اور دوسرا گواہ بھی احد کوئی دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میں یہ لکھنے والے فرشتے، دائیں نیکیوں والا بائیں برائیوں والا، یہ بھی تمہارے گواہ ہیں۔ کیسے اللہ نے گواہ مقرر کر رکھے؟ تمہاری نیکیوں تمہاری برائیوں کی گواہی ثبت ہو رہی ہے، لمحہ لمحہ تمہاری رپورٹ تیار ہو رہی ہے، تمہاری فائلیں بن رہی ہیں۔ یہ رپورٹ تیار کرنے والے کرامن کاتبین، یہ بھی گواہ۔ اور تیسرا گواہ تمہارا اپنا وجود، یہ تمہارا وجود بھی تمہارا گواہ بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ انکار کرے گا اپنے گناہ سے، کیا ہوگا پھر؟ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ منہ تو مہریں لگ چکی ہیں، اب منہ تو بول نہیں سکتا۔ تکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بتلا رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، ہاتھ کلام کر رہے ہیں، یہ پاؤں گواہی دے رہے ہیں۔ تشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جتنے کرتوت تھے یہ پاؤں بھی بتلا رہے ہیں۔ تمہارا خیال ہے صرف زبان بولتی ہے؟ نہیں، یہ پاؤں اور یہ ہاتھ بھی بولیں گے، بلکہ یہ وجود کا نور نور چمڑے کا ذرہ ذرہ بولے گا۔
یہ ہمارا سارا چمڑا یہ گواہی دے گا. اور پھر بندہ کہے گا ہاتھ پاؤں اپنے وجود کے میں تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا, یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے حق میں, تمہارے لیے, تمہیں بچانے کے لیے آج سے یہ سارا کرتوت کر رہا تھا, جھوٹ بول رہا تھا, تم نے کیوں یہ گواہی دینا شروع کر دی؟ تو یہ پھر بول کریں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, کہیں گے بھلے ہم تو کیا بلا کرتا ہے, ہمیں اس نے بلایا ہے جو پتھروں کو بھی بلا سکتا ہے, جو ہر چیز کو قوت گویائی اور قوت نطق دے سکتا ہے, اس کا حکم ہے, ہم اس کے حکم کے مطابق بول رہے ہیں, بھلا ہم تو کیا بلا ہے. اور چوتھا گواہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ بن رہا ہے, وہ کیا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کیسا ریکارڈ ہے میرا, یہ کیسا عام نامہ ہے میرا, یہ کیسی میری زندگی کی ڈائری اور فلم بن چکی ہے. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اس نے تو میری زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی نہیں چھوڑا, بڑے سے بڑا واقعہ بھی نہیں چھوڑا, سب کچھ یہاں آ گیا. اب جس پر 4 گواہوں کی یہ گواہی سبق ہو رہی ہے لمحہ لمحہ, وہ بندہ بڑا بھولا ہے, کہتا جی مجھے کسی نے نہیں دیکھا, میں چوری کر کے آیا ہوں, میں ڈاکہ مار کے آیا ہوں, مجھے کوئی نہیں جانتا. بڑا بھولا بندہ ہے. سوچ لو, میں نے تو قرآن آپ کو بتلا دیا ہے نا, قرآن سے سنا دیا ہے. تم سمجھتے بھی تو گواہ ہے تو اس کو چھوٹ جائیں گے, تو گواہ ہے جی کوئی نہیں, گواہوں کو بٹھا دیا ہے. گواہ بیٹھ گئے ہیں میرے حق میں, کیا اس زمین کو بٹھا لو گے اپنے حق میں؟ اپنے اس وجود کو, اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے حق میں بٹھا لو گے؟ بٹھانے کی کوشش کی ہے تو وہ پھر دوبارہ بول پڑے ہیں. کہتے ہیں خدا نے بولنے کا کہا ہے اس لیے بولیں گے. یہ اعمال نامے میں کوئی رد و بدل کرنے دے, یہ کرامن کاتبین کو کوئی رشوت بھائی ہم نے لکھی, ہم لکھی ڈائری ٹھیک لکھی, یہ تو کر سکتے ہو, یہ لگے ہوئے ہیں. اب بندہ اتنا تو یہ قرآن کا بیان کر رہا ہے, اللہ کے قرآن کو بلا رہا ہے, پھر بھی کیسا بھولا بندہ ہے, کہتا نہیں کسی دیکھا نہیں ہے, میں جو مرضی کرتا رہوں, کون دیکھنے والا ہے یہاں؟ نہیں, مرضی نہ کیا کرو. اور اگر یہ 4 ہیں تو وہ 5 بھی موجود ہے یہاں. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. 3 ہو تو چوتھا وہاں موجود ہوتا ہے, تمہیں نظر نہیں آتا. یہ نہ کہا کرو ہم 3 ہیں, نہیں چوتھا بھی موجود ہے. اگر 5 ہو تو 6واں وہاں موجود ہے, تھوڑے ہو تب بھی اللہ تمہارے ساتھ موجود ہے, بڑے زیادہ ہو تب بھی موجود ہے, اور جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ موجود ہے. اب یہ نظریہ اسلام نے دیا ہے, یہ یقین اور یہ نظریہ میرا بن جائے تو کیا میں چھپ کے بدکاری کر سکتا ہوں؟ کیا میں چھپ کے چوری کر سکتا ہوں؟ کیا میں چھپ کے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں. اگر یہ میرا یقین اور ایمان اور نظریہ بن جائے تو پھر میرے لیے گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کی طرف جاؤں. پھر تو یہ چلتا پھرتا مومن جنتی نظر آتا ہے, اور تمام تر برائیاں وہ اس سے فارغ ہو کے شیطان کی طرف جاتی ہیں. اس کی طرف کوئی برائی رکن ہی نہیں کر سکتی. اس کا عقیدہ بڑا ٹھوس, اس کا ایمان اور یقین بڑا ٹھوس ہو چکا ہے. تو زمین بھی گواہی دیتی ہے شہادت کی, اس لیے دعا تو بڑی متضاد ہی نظر آتی ہے. اللہ شہادت بھی دے اور مدینے کی خبر بھی دے, لیکن آپ کے لیے اور میرے لیے سب کچھ بعید اور متضاد ہے. میرے اللہ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے. مانگنے والوں نے تو شہادت مانگی تھی, مدینے کی قبر مانگی تھی, دینے والے نے مسجد نبوی میں شہادت دی اور پہلے نبی نے قبر دے دی. اللہ اکبر. یہ ہے عمر فاروق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قبیلہ بنو عدی سے ان کا تعلق ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بنتے ہیں. 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا نسب مل جاتا ہے, اور بڑی قریبی اور گہری رشتہ داری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. نہیں سمجھ آئی بات؟
حضرت حفصہ ام المومنین حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ یہ ام المومنین ہیں، اور حضرت حفصہ کے باپ کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ جی عمر فاروق۔ یہ سبق پکوانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا تاکہ یاد آ جائے۔ اور جس کی بچی نبی کے حرم میں ہو وہ نبی کا کیا لگا؟ اور زیادہ قریبی رشتہ کے رسول اللہ کی نواسی فاطمہ کی بیٹی علی کا لخت جگر ام کلثوم جن کا نام ہے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حرم طرح سے وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اب حیران سے ہو گئے ہیں اور بھائی یہ دونوں فرقوں میں مسلم بات ہے، انکار کرنے والے کرتے رہیں لیکن دونوں کی کتابیں بالکل واضح ہیں، اس مسئلے میں بالکل واضح ہیں۔ عمر فاروق داماد علی ہیں اور سفر نبی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عمر پر بھی اور علی پر بھی اللہ کی رضامندیاں اور رحمتیں ہیں۔ قبیلہ بنو عدی کے بڑے اہم فرد ہیں۔ مکہ معظمہ میں کل پڑھے لکھے جب 17 آدمی تھے تو ان 17 میں سے 17واں عمر فاروق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھا لکھا بندہ جسے پڑھنا لکھنا۔ اور پھر مکے والوں کو جہاں کہیں سفارتی ضرورت پڑتی، کہیں کسی سے سفارتی تعلقات کے لیے، تو عمر فاروق کا چناؤ ہوتا، عمر فاروق سفیر بنائے جاتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مانے ہوئے پہلوان تھے عرب کے، بڑے جرأتمند تھے اور بڑے بہادر تھے، اور ان کی بہادری کا پتہ یہاں سے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں غلاف کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، دشمنوں کے ستائے ہوئے نبی، ابو جہل کے ظلم رسیدہ ستم رسیدہ نبی غلاف کعبہ کو پکڑ کے لگے ہیں اللہ سے کچھ مانگنے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت عنایت فرما عمر ابن الخطاب اور عمر ابن الحسام، یا عمر ابن حسام۔ ابو الحکم، ابو جہل کا نام ہے عمر، اس کے باپ کا نام ہے حسام، اور اس کی کنیت مکے میں ابو الحکم تھی، اسے ابو الحکم کہتے تھے۔ یہ تو اسلام کا مقابلہ کر کے ابو جہل بن گیا نا۔ اپنے آپ کو ابو حکم کہنے والا، ابو الحکم کہنے والا بھی اگر اسلام کا مخالف ہے، دین کا مخالف ہے، تو وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل ہے۔ وہ ابو الحکم چیف جسٹس کو کہتے ہیں، یہ چیف جسٹس اگر وہ بھی اللہ کے دین کا قرآن و سنت کا دشمن بن جائے، باغی بن جائے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ابو جہل ہے، وہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں بن سکتا۔ اس کا نام عمر، اس کے باپ کا نام حسام تھا، اور عمر فاروق کے باپ کا نام تھا خطاب۔ دونوں کے لیے دعا کی، اور دعا کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے محمد رسول اللہ۔ اور دعا کا تجزیہ کرو تو دعا یہ کہہ رہی اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت دے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ اسلام ہے تو عزتی والا ہے، تو کرامتی والا، رفعتی والا، شانوں والا، مرتبے والا، لیکن اللہ عمر آ جائے تو پھر اس کی عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے، اس کی عزتیں بڑھ جائیں گی، اس کی شانیں بڑھ جائیں گی، اس کی رفعتیں آگے نکل جائیں گی۔ اللہ ہے تو عزتی والا، لیکن اس کی عزتیں بڑھانی ہے، مزید اس کو عزت دینی ہے، مزید اس کو ترقیاں دینی ہے، مزید مولا کائنات تک اسے پہنچانا ہے، تو پھر میری دعا قبول فرما لے۔ تیرے سامنے سائل کھڑا ہوں، مانگت ہوں تیرا، سوالی ہوں تیرا، دولت نہیں مانگتا، مربع نہیں مانگتا، کوٹھیاں نہیں مانگتا، حکومتیں نہیں مانگتا، وہ حکومت مانگ کے پھر حکومت کے ذریعے اسلام نافذ کر دوں گا، نہیں نہیں اللہ، حکومت بھی نہیں مانگتا، پیسہ نہیں مانگتا، حسن نہیں مانگتا، جمال نہیں مانگتا، مانگتا ہوں تو عمر مانگتا ہوں، مانگتا ہوں تو
عمر مانتا ہوں اللہ. کیوں؟ عمر کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اللہ مجھے کیا ضرورت؟ تیرے اسلام کو ضرورت ہے. تیرے اسلام کو عمر کی ضرورت ہے. اسلام میں عمر آ جائے تو اسلام کی عزتیں بڑی بڑھ جائیں گی. آپ الفاظ کا تجزیہ کریں نا. اللہ کے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ایک ایک موتی نظر آتا ہے جو تجزیہ کرتے جائیں. یہ تو حدیث کا تجزیہ کرتے اصل باتیں رہ نہ جائیں. شاہ صاحب اللہ کی رحمت ہو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرتے اپنے انداز سے بر اعظم ایشیا کا دنیا کا مانا ہوا خطیب سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کی کرم رحمت ہوں اس مرد قلندر پر غلط میں بیان کر رہا ہے عمر فاروق کے مناقب. کسی نے اٹھ کے کھڑا کے کہہ دیا شادی عمر کی شان زیادہ ہے یا علی کی تیرے نانے کی شان زیادہ ہے؟ سادات حضرت علی کو اپنے آپ نانا کہتے ہیں. الفاظ ایسے دہرائے کہ وہ جو رضے سادات ہے وہ بھی بڑا کارآمد ہونا بول گا. آپ کے نانے علی کی شان زیادہ ہے یا عمر کی شان زیادہ ہے؟ سوال کرنے والے نے بھی بڑی رگ پہ ہاتھ رکھ کے سوال کیا لیکن جواب دینے والا عطا اللہ شاہ بخاری ہے کہ عطا الرحمان تو نہیں ہے. جواب احادیث سے اور قرآن سے نہیں اپنے انداز سے الٹا سوال کر دیا. مجھے بتلائے مرید کی شان زیادہ ہوتی ہے یا مراد کی شان زیادہ ہوتی ہے؟ میں جواب ایسا دیا کہ اگلے کا سوال ہو گیا. عجیب انداز ہوتا ہے نا. یہ ان کو ہوتا ہے جن کا اپنے علم پہ اور اپنی خطابت سے بہت مشکل پر بڑا اعتماد ہوتا ہے, جن کے ذرہ بھر بھی احساسات میں کوئی دلمگاہٹ نہیں آتی. وہ لوگ ہوتے ہیں ایسے جواب دینے والے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا, گرفتار ہو کے آ گئے. سوال کیا گیا سنا ہے تمہارے پاس اسلحہ ہے اور تم انگریز حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے پہ تلے ہوئے ہو. تصویر اپنے ہاتھ میں تھی. کہا میرا اسلحہ تو یہ ہے. کتنا پیارا جواب ہے. بلکہ پہلا جملہ کہا مجھے اسلحہ سے کیا, میرا اسلحہ تو یہ ہے. گویا سوال کرنے والے پہ سوال کر دیا مجھے اسلحہ سے کیا. یہ سوال کر دیا الٹا, جواب ایسا دیا تو اس کا سوال بن گیا ہے مجھے اسلحہ سے کیا, میرا اسلحہ تو یہ ہے. تصویر آپ نے پکڑی میں کہا فقیر جو بندہ تصویر والا کرنے کے پہ لیا ہوں اور کسی کا بندہ بڑھ جانے چھڈو چھوڑو انہیں کی کرنا ہے بھائی کچھ. شاہ صاحب نے فرمایا مجھے بتاؤ مرید کی شان زیادہ ہے یا مراد کی شان زیادہ ہے؟ شادی سمجھا نہیں. ہاں سمجھاتا ہوں. مرید اسے کہتے ہیں جو ارادہ کر کے چل کے میرے محمد میں اس کے قدموں میں آئے. مراد اسے کہتے ہیں جسے میرا محمد ارادہ کر کے مانگ کے لے. پتہ جی سمجھ تو آ گئی ہے, اب بڑی اچھی سمجھ آ گئی ہے. میں علی مرید ہے عمر مراد ہے. علی چل کے میرے محمد کے قدموں میں آتا ہے اور عمر مانگا جاتا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اللہ اگر اسلام کی عزت منظور ہے, اسلام کی ترقیاں منظور ہے, اللہ اسلام کی عظمت اللہ منظور ہے تجھے, تو پھر عمر کو اسلام دے دے, عمر کو ایمان دے دے. اور اللہ نے پھر اس دعا کو قبول بھی کر لیا. ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ 10 سال اگر زیادہ عمر رہ جاتا تو دنیا میں اور کوئی مذہب باقی نہ رہتا. جس انداز سے عمر نے تبلیغ کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. 25,11,665 مربع میل یہ رقبہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا. اندازہ لگا لیں 25,11,665 مربع میل یہ خلافت کا, یہ حکومت کا رقبہ ہے. اور حکومت بھی اس انداز سے چل رہی ہے. کسی کی جرأت ہے کہ کوئی بندہ ذرا خرابی کر جائے, کوئی خلیفہ یا کوئی حکمران, کوئی گورنر یا کوئی والی ذرا خرابی کر جائے, جب اس کو وہاں متعین کیا جاتا ہے, اس کی تقرری ہوتی ہے
تو عمر فاروق اپنے تقرری کا وہ کاغذ تقرر نامہ وہ بھی دیتے ہیں اور اسی پر ہدایات بھی لکھی ہوتی ہیں اور یہ حکم ہوتا ہے کہ وہاں جا کے عوام میں محفل میں جا کے یہ پڑھ کے سنانا ہے اپنا تقرر نامہ بھی اور نیچے کی ہدایات بھی. اور ان ہدایات میں ہوتا تھا کہ کوئی دربار رکھنے کی اجازت جب پیش کرنا ہے تو کسی عربی اور تازی گھوڑے پر سواری کی اجازت نہیں. لوگ کریں تو ان کی مرضی ہے لیکن گورنر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ تازی گھوڑے پہ سوار ہو کے شان بان سے ٹھاٹ سے نکلے گلیوں میں. نہیں, گلیوں میں پیدل ذرا نکلنا ہے. باریک کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے اور باریک کپڑے پہن کے چلتا نکلے نہیں. محافظوں اور چوکیداروں کے لیے یہ گنجائش نہیں. یہ گورنر محافظ اور چوکیدار ہے عوام کا. اور ساتھ ہی اس وقت بھی اس سے لے لیتے ہیں عمر فاروق تیری جائیداد کیا ہے, تیرے پاس کیا کچھ ہے, وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیا ہے اور گاہے بگاہے رپورٹ لیتے رہتے ہیں. ایک آدمی کچھ مہینوں کے بعد اطلاع ملی زیادہ ہونے لگا. یہ بھی آپ کا حصہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اللہ اور 352 میل روزانہ, اگر روزانہ کے لحاظ سے آپ کیلکولیٹ کریں تو 352 مربع میل روزانہ کے لحاظ سے عمر فاروق کی سرحدیں بڑھ رہی تھی, اسلامی فتوحات کی سرحدیں بڑھ رہی تھی. 352 میل مربع میل آگے نکل رہی تھی. اور اس میں سے یہ نہیں کہ کسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری فتوحات اور یہ اسلامی کی حدیں ان کو دی تھی. نہیں, ان میں عمر فاروق نے خود اسلامی حدود کو جو بڑھایا ہے وہ 13,09,052 کے قریب مربع میل یہ آپ کی بنائی ہوئی اسلامی فتوحات ہیں اور آگے اسلامی حدیں بڑھی ہوئی ہیں. یعنی 14 لاکھ مربع میل یہ آپ کی فتوحات ہیں. 10 سال 6 ماہ اور 8 دن آپ کی خلافت ہے. 10 سال 6 ماہ اور 8 دن اس خلافت میں, اس حکومت میں آپ نے اسلام کی حدیں کہاں سے کہاں تک, اور لیبیا سے آگے طرابلس تک, یہ لیبیا کا حصہ وہاں تک افریقہ تک پہنچ چکی تھی, یہ مکران تک پہنچ چکی تھی. یعنی حدود ایسی بات جس کا یوں سمجھ جاتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ عمر فاروق کی خلافت میں شامل. دیتا یہ عمر چلا جاتا ہے اور رات کو پہرا دینے والا صبح کی نماز خود پڑھاتا ہے, صبح کی نماز خود جماعت کراتا ہے. اللہ اللہ, اللہ کی رحمتیں ہوئی نفوس قدسیہ پر. صبح کی نماز پڑھانے کے بعد رات کا پہرے دار امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستانے کے لیے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جو ضروریات ہیں لوگوں کی تھوڑی بہت بات چیت ہوئی اور اس کے بعد سستانے کے لیے مدینے ہی سے باہر کسی درخت کے نیچے پتھر کا سرانہ بنا کے سستانے کے لیے جا رہا ہے. اللہ اللہ, کسرا کا ایلچی, کسرا کا سفیر, کیسر کا سفیر, یہ سفارتی تعلقات یہ جایا کرتے تھے. اللہ اللہ, یہ رومیوں کی سلطنت, رومیوں کا بادشاہ اس کا لقب قیصر, اور ایرانی یہی دو بڑی طاقتیں تھے, سپر طاقتیں, انہیں کسرا کہا جاتا تھا. کسرا کا سفیر عمر فاروق کو ملنے کے لیے مدینے میں گیا اور مدینے میں جاتے ہوئے کسی آدمی سے پوچھا جو ملا, اینا مالککم, تمہارا بادشاہ کہاں رہتا ہے, تمہارا بادشاہ کہاں, اینا مالک.
اللہ اللہ، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس نے کہا لیس فینا ملک، کس کا پوچھتے ہو؟ ہم ساڈے تے ملک ہوندے ہی کوئی نہیں، خان ہوندے ہی کوئی نہیں، ساڈے تے نواب تے سردار ہوندے ہی کوئی نہیں ہیں۔ اتنے تو ہوں پوچھو نا چودھری تھوڑے جو کیڑا ہوتا ہے تو انہیں اسی ویلے دسنا ہے، نواب کیڑا ہوتا ہے تو انہیں منٹ بھی نہیں لینا، وہ فلانے پوچھنے والے صحابی سے، نبی کے یار سے، ایران کا سفیر پوچھ رہا ہے اینا ملککم، تمہارا بادشاہ کہاں؟ تمہارا لیس فینا ملک، کوئی بادشاہ موجود نہیں، لیس فینا ملک۔ وہ حیران، پھر کہا انت ترید امیر المومنین، کیا تیرا خیال یہ تو نہیں کہ امیر المومنین اس کا تو نہیں پوچھتا تو؟ انہوں نے کہا نام انا ارید امیر المومنین، یہ سب مومن ہیں اور جس کو چن لیتے ہیں اوپر وہ ان کا امیر کہلاتا ہے، امیر المومنین کہلاتا ہے، تو امیر المومنین کا پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین کا ہی پوچھ رہا ہوں، جو تمہارا بڑا ہے اسی کا پوچھ رہا ہوں میں۔ اچھا، ابھی یہاں سے نکلا ہے، میں نے دیکھا اس گلی جا رہا تھا، رات کو پہرا دیتا ہے، یہاں کہیں کسی درخت کے نیچے سویا ہوگا، جاؤ دیکھ لو۔ کتنی بے نیازی ہے اور کتنی بے پرواہی ہے، کہاں وہ مسلمان اور کہاں یہ مسلمان۔ طاغوتی طاقتوں اور کفریہ طاقتوں کا ایک پیغام آ جائے، لرزنے لگ جائیں آج کے حکمران، دین اسلام کو خیر آباد کہنے لگ جائیں، اور ادھر دنیا کی سپر طاقت کا سفیر آیا بیٹھا ہے اور اس سے اتنی بے نیازی سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ لمبے جبے والا، یہ لمبی داڑھی والا اور یہ سر پہ پگڑی والا یہ بات کرتا ہے ہم میں کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، امیر المومنین ہوتا ہے، وہ یہاں باہر کہیں دیکھو یہاں آرام کر رہا۔ وہ گیا سفیر، واقعی دیکھا درخت کے نیچے پتھر کا سرانہ لگائے اور لمبے قد کا بڑا ہیبتناک آدمی سویا ہوا ہے۔ لرزہ طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی ہے، یہ وہی عمر ہے جس کے نام سے کیسر و کسرا لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، جس کے نام سے ڈرایا جاتا ہے بچوں کو، یہ وہی عمر ہے۔ عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاں کیا معاملہ ہے، کون ہو؟ سفیر ہوں ایران کا، کیسے آنا ہوا، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ ڈرا ہوا ہوں، ہمارے تو حکمرانوں اور بادشاہوں کے لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں پہرے دار ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور تم اکیلے پتھر پہ لیٹے ہوئے گہری نیند اور مزے کی نیند لے رہے ہو، اس کی کوئی وجہ بتلا سکتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے کسی پر کبھی ظلم نہیں کیا، کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی، لہذا کسی کے ظلم اور زیادتی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور جس کو ڈر نہ آئے اسے یوں ہی سکون سے نیند آتی ہے۔ یہ ظلم و زیادتی سے زمین کو بھر دیتے ہیں یہ حکمران، اور ظلم و زیادتی ان کے آگے سامنے آئینے کی طرح، جس طرح آئینے میں چیز آتی ہے سامنے رہتی ہے، ہر وقت ڈر رہتا ہے، ادھر سے آئی گولی کہ ادھر سے آئی، اس لیے سینکڑوں نہیں ہزاروں اور ملک کا بیشتر خزانہ ان کی چوکیداری اور ان کی حفاظت پہ لٹتا جاتا ہے، اس لیے کہ ظلم و تحدی ان کی جبلت بن جاتی ہے، ان کی فطرت بن جاتی ہے، اور یہ ڈینگے مارنے لگ جاتے ہیں چند دن کے اقتدار سے، لیکن سبق نہیں سیکھتے اپنے پیچھے سے، دنیا سے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے سکندر آئے گئے چلے گئے اور کوئی باقی نہیں رہا، اس سے سبق نہیں سیکھتے حکمران، اور وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے جو چیز آئے ہم بلڈوز کر دیں، اور نہ بھائی نہ، دیکھو پیچھے والوں کو بھی۔ اللہ اللہ، کل جو گئے ہم سوئے گورستان باخستہ حالی تھے، کل جو گئے ہم گورستان، قبرستان، کل جو گئے ہم گورستان باخستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے خشتی پائے مالی تھے، ڈٹھیاں ہوئیاں قبراں ساریاں نظر آئیاں نے، مٹیاں ہوئیاں قبراں نظر آئیاں نے، اونچی اونچی قبراں دی تے اسلام کی اجازت کوئی نہیں نا، جہاں اونچی قبر آئے وہاں بالش پر سے مٹا دو، ختم کر دو۔ مقابر جتنے دیکھے خشتی پائے مالی تھے، اس جا لکھے دو مصرے بمضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے تھے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اقتدار والوں کو سوچنا چاہیے، یہ حالت ہے، انجام یہ ہے، بڑے بڑے سکندر آئے اور گئے، کہاں گیا ایوب خان؟ فیلڈ مارشل
کہاں گیا بھٹو؟ کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اسے بھول گیا تھا وسع کرسی السماوات والارض کون ہے؟ کہاں گیا ضیاء الحق جسے خیال تھا میں وہ؟ کہاں گئی بے نظیر؟ کہاں گیا نواز شریف؟ سب کو بلڈوز کرنے والا، چیف جسٹس کو ادھر لگا دو، صدر کو ادھر لگا دو، سپریم کورٹ کو ادھر لگا دو، کہاں گیا؟ آج کے حکمرانوں کو پھر میں کہتا ہوں یہ دن گزر رہے ہیں، گزرتے جائیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے اور تم بھی نہیں رہو گے، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، سنبھل کے چلو، ہوش سے چلو، ذرا اس زمانے کو دیکھو پیچھے جو زمانہ ہے، اور اپنی ایک تاریخ بنا لو۔ اس ملک کو جو اسلام کے لیے لیا گیا تھا اس میں اسلام نافذ کرو، یہ تم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اس ملک کا قرض ہے تم پر، جائے کہ اس ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، نہیں، خدا کے مجرم بنو گے، اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہی کرنی پڑے گی اور بڑی مشکل ہوگی، بڑی مشکل ہوگی، اس لیے تیاری کر لو، اپنی تیاری کے ساتھ قدم پھونک پھونک کے قدم رکھو، یہ عمر فاروق سے سیکھو، اتنی بڑی اسلامی سٹیٹ تمہاری تو ایک ذرہ بھی نہیں بنتی اس کے مقابلے میں، لیکن یہ کہتا پھرتا ہے اور روتا پھرتا ہے، یہ کہتا ہے اگر فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو عمر سے اس کے بارے میں بھی پوچھو گی، عمر اس کا بھی جواب دے ہوگا۔ یہ اسلامی تاریخ تو تمہارے لیے سنہری الفاظ کی صورت میں پڑی ہوئی ہے، اس کو پڑھو، عمر فاروق کی سیرت پڑھو اور سمجھو، تمہیں معلوم ہو اللہ نے اسے اس طرح جواب دے بنایا، تو پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ بھی بنا کہ نبی کی زبان مقدس سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں، لو کان وعدی نبی لکان عمر، اوے لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہوتا، ہے کوئی نہیں، لو فرض محال کے لیے، ہے کوئی نہیں، جو بھی کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون کلهم یزعم انه نبی اللہ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کوئی 30 بڑے بڑے دجال، بڑے فراڈی، بڑے جھوٹے آئیں گے، ہر ایک ان میں سے کہے گا میں نبی ہوں، پر لوگوں سنو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فرمایا میرے بعد کسی نے نبی ہونا نہیں، اگر ہونا ممکن ہوتا تو عمر میں نبوت کی ساری خصوصیات موجود ہیں، میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو کون بنتا؟ عمر نبی بنتا، نبی کی زبان حق ترجمان، حق کہنے والی زبان، وہ یوں گویا ہے، یہ فرما رہی ہے کہ نبی کی تمام خصوصیات عمر میں موجود ہیں، اور ادھر میرا اللہ عرش والا وہ بھی عمر فاروق کی بہت ساری آرا اس پہ قرآن عرشوں سے اتار دیا کرتے ہیں، عمر فاروق کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مقام ابراہیم دیکھا، غور کی، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے آپ کبھی وہاں مصلی رکھ لیتے ہیں، کبھی یہاں مصلی رکھ لیتے ہیں، خانے کعبے کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، جہاں مرضی مصلی بچھا لیجئے، لیکن عمر کہتا ہے میری رائے یہ ہے میرے آقا اگر میری بات مانے تو ایک جگہ مصلی بنا دیا جائے، یہ مقام ابراہیم کو آپ کے مصلی کی جگہ بنا دیا جائے، یہاں کھڑے ہو کے آپ امامت کرائیں، ادھر رائے پیش ہو رہی ہے اور ادھر عرشوں والا عرشوں سے کلام اتار رہا ہے، قرآن اتر آیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب عمر نے تو سوچا تھا میں نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا، میرا حکم ہے آپ کو آئندہ ہمیشہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لیجئے، یہاں کھڑے ہو کے امامت کیجئے، آج تک مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دیا گیا، ادھر عمر فاروق بھی موجود ہیں، باقی یار بھی موجود ہیں، میرے آقا پوچھتے پھرتے ہیں بدر کے قیدیوں کو کیا کیا جائے، چھوڑ دیے جائیں، فدیہ لیا جائے، کیا حکم ہونا چاہیے؟ پہلے تو قیدی کوئی کبھی آیا نہیں تھا، پہلی جنگ مسلمانوں کی بدر کی،
آپ نے فرمایا میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے لیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے۔ ہیں کون؟ کسی کا چاچا ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا بھائی ہے۔ میرا چاچا عباس رسول اللہ کے چچا بھی قیدی ہے، بدر کے قیدیوں میں موجود ہے۔ علی کا بھائی قیدی ہے، عمر کا ماموں، یہ سارے اپنے ہی تو ہیں، قریشی ہیں۔ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اسلام کو تقویت پہنچے گی، اسلام طاقتور بن جائے گا اور یہ بھی رہا ہو جائیں گے۔ ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میری رائے بھی یہی ہے، میرا بیٹا بھی۔ یا رسول اللہ میری رائے بھی یہی ہے۔ اب جہاں ابو بکر کی اور عمر کی رائے ہو جائے، باقی صحابہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک عمر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، میرے رشتہ دار صحیح، میرا ماموں صحیح، آپ کا چچا صحیح، علی کا بھائی صحیح، یہ قریشی صحیح، یہ مکی صحیح، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے بدر میں ہمارے ساتھ لڑے ہیں۔ میری رائے یہ ہے میرا ماموں میرے حوالے کیا جائے، عمر کی تلوار اور ماموں کی گردن اڑے، علی کا بھائی علی کے حوالے کیا جائے، ہر ایک کو اس کا رشتہ دار دیا جائے، وہ اپنی تلوار سے اپنے رشتہ دار کی گردن اڑائے، پتہ لگے کہ اسلام میں ایمان کے رشتے ہوا کرتے ہیں، یہ حسبی نسبی رشتوں کا کوئی خیال نہیں ہوا کرتا۔ لیکن زیادہ آرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فیصلہ ہو گیا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا ہے، یا جو بندہ فدیہ نہیں دے سکتا لکھا پڑا ہے تو 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ آج کل جو لٹریسی بنائی جا رہی ہے، یہ لٹریسی تو اس وقت ہو چکی ہے۔ یہ شرح خواندگی بڑھانے کا تو میرے نبی نے پیغام دیا ہے پوری امت کو، اوے جس کے پاس کوئی پڑھا لکھا ہے دوسرے کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ یہ اس وقت سے میرے نبی نے یہ چارٹر دے دیا ہے کہ میری امت کے لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے، فنی طور پہ بھی سب سے آگے ہونے چاہیے، سائنسی طور بھی سب سے آگے ہونے چاہیے، میری امت کسی سے پیچھے نہ رہے۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، خدا کے دشمنوں کو ڈرا کے رکھو، اپنی ہر قسم کی ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کو ساری عمر پڑھا جو نہیں ہے، سیکھا جو نہیں ہے، سیکھنے والوں کو جو مرضی آیا کہا، بدلتی ہیں اصطلاحیں، کبھی یہ بنیاد پرست ہیں، کبھی یہ رجت پسند ہیں، پتہ نہیں کیا 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 کیا، اب دہشت گرد، پتہ نہیں کیا، کبھی یہ انتہا پسند ہے، بڑے عجیب عجیب نام ان کے، اور جو انتہا پسندی کرتے پھرتی ہے، کیا یہ انتہا پسندی نہیں کہ ایٹم پہلے بھی ایک طاقت نے استعمال کیا، اور اب پھر دنیا میں یہ بات آ گئی ہے کہ وہی ایٹمی طاقت جس نے سب سے پہلے انسانیت کے خلاف ایٹم استعمال کیا تھا، آج پھر وہ پیپر میں یہ بات آ چکی ہے کہ 8 ملکوں کے خلاف انکلوڈنگ پاکستان بھی، آج کی نوائبات میں پاکستان کا بھی آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایٹم استعمال کرنا ہے۔ اللہ 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 اللہ، اب کیا کہیں، جو ایٹمی طاقتوں کا شکار ہو رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، یا انسانیت کے خلاف ایٹم استعمال کرنے والے وہ دہشت گرد ہیں؟ یہ تو انصاف آج نہ تم کر سکتے ہو نہ میں کر سکتا ہوں، اکٹھے ہوں گے اللہ کے پاس، وہاں پتہ لگے گا دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردوں کو روکنے والے کون ہیں، امن پسند کون ہے۔ امن یہ قرآن و سنت ہے، یہ امن کا پیغام ہے، اسلام سلامتی سے بنا ہے، ایمان امن سے بنا ہے۔ جب میرے نام بھی، اگر میں مسلم ہوں اور مومن ہوں تو میرے نام میں امن اور سلامتی شامل ہے، میں خود بھی امن اور سلامتی سے رہوں اور دوسروں کو بھی امن اور سلامتی سے رہنے دوں، یہ ہے اسلام اور یہ ایمان۔ اختلافات پر ایک دوسرے کو تہتے کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو میں چیخ رہا ہوں عرصہ دراز سے، لیکن یہ حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ حکومتیں خود بخود یہ کام سارے کرواتی ہیں، ان کی مجبوریاں اور ضرورتیں بنتی ہیں کہ اس طرح جس طرح انگریز نے کیا اس ملک میں ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی سلسلہ چل رہا ہے، ان کی حکومت کا طریقہ کار ہی یہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو۔
اگر یہ لڑانا چھوڑ دیں اور ساری امت اکٹھی ہو جائے، امن سے سلامتی سے ہو جائے، تو پھر ان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے نا یہ۔ اس لیے لڑانا، جھگڑانا، قتل و غارت فساد یہ ایجنسیوں کے کام ہوا کرتے ہیں اور متھے لا دیا کرتے ہیں امن پسند شہریوں، امن پسند علماء اور دین والوں کے ذمے لگا دیا جاتا ہے یہ سب۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ عرشوں والے نے فیصلہ کر کے عمر فاروق کی رائے کو قرآن بنا دیا۔ عمر فاروق دیکھ رہے ہیں چند بیویاں، مومنہ بیویاں، عورتیں، مسلمانوں کی عورتیں باہر جا رہی ہیں، اور ادھر منافق بے ایمان جن کے دل میں مدینے میں موجود ہیں، منافق عبداللہ ابن ابی اور ان کے سارے حامی، ان کی نظریں گڑی ہوئی ہیں۔ عمر فاروق غیرت مند اور غیور عمر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی چاہتا ہے یہ مومنہ عورتیں، مسلمہ عورتیں بے پردہ نہ نکلا کریں، پردہ کر لیا کریں، یہ پردے میں نکلیں، یہ منافقوں کی نظروں کا نشانہ بنتی نظر آتی ہیں۔ یا رسول اللہ غیرت کا تقاضا یہ ہے، میں برداشت نہیں کر سکتا مومنہ عورتیں نکلیں گلی میں اور روگ کے مارے بے ایمان منافق ان کی نظروں کا شکار بن جائیں۔ یا رسول اللہ پردے میں نکلا کریں تو کیا بات ہے؟ ابھی یہ رائے ہو رہی تھی، پر اللہ کا نبی فرماتا ہے عمر شریعت میرے بس میں نہیں، میں حکم محمد اپنی طرف سے نہیں بنایا کرتا، میں تو پابند ہوں ان اتبع الا ما یوحی الی، جو وہی آئے میں تو وہی کا پابند ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے سکتا، میں محمد ایسا نہیں کر سکتا۔ یہی مکالمہ ہو رہا ہے، جبریل آ گئے، جبریل امین عرشوں سے آئے اور آ کے قرآن مجید پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ یا ایھا النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی فرما دیجئے۔ یہ لفظ ذرا میں نے زیادہ زور دے کے کہا، بیٹیوں کو بھی، سمجھ گئے ہے نا بات؟ زیادہ تشریح کی تو ضرورت نہیں ہے نا مجھے، یہ بنت نہیں ہے، بنات ہے۔ ایک مسئلہ تمہارا حل ہو گیا نا، کہ جو کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے، کم از کم انہیں قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے۔ بری بات نہیں ہے قرآن پہ غور کرنا، سوچنا چاہیے۔ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے۔ یا اللہ اور کسے؟ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، سب مومنوں کی عورتوں کو، سب مومنوں کی عورتوں کو بھی یہ حکم سنا دیجئے۔ حکم کیا ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، سب پردہ کر کے باہر نکلا کریں۔ عمر کی رائے تھی اور عرشوں والے نے کہا عمر تیری رائے کو قرآن بنانے لگا ہوں قیامت تک کے لیے۔ عمر کی رائے، عمر کی تجویز اللہ نے قرآن بنا دی۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر۔ قرآن کی بہت ساری آیات اور فضائل کا تو سلسلہ ہی لامتناہی اور لامحدود ہے۔ رسول اللہ کی زبان مقدس سے ان کے لیے بڑے بڑے عجیب عجیب القابات ہیں۔ فرماتے ہیں جدھر سے عمر آئے شیطان راستے چھوڑ دیتا ہے، جس گلی سے عمر آئے شیطان راستے چھوڑ کے بھاگ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عمر فاروق کی خصوصیات ہیں۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے عمر فاروق کا متبع بنا دے ہمیں، ہماری حکومت کو، عوام کو، مسلمانوں کو عمر فاروق کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، سچا اسلام نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔